آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت، اور انڈیا نے کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ پاکستان ایک نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے. انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا ہے. 71 میں ایک مکتی بانی تھی، آج 10 مکتی بانیز ہیں. میں ہر لیول پر بات کرتا ہوں جا کے، ایک ہی بات جواب مجھے ملتا ہے، انڈیا حملہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کو اس نے لکھ کے گارنٹی دی ہے حملہ نہیں کروں گا. 1971 میں ہمیں چوٹ لگ چکی ہے. دشمن کو کیجول مت لیں کہ بنیے میں ہمت نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا، اس میں آئے گا ہی نہیں کبھی. وہ آدھا ملک توڑ کے لے جا چکا ہے آپ کا. دشمن ہمارا مکار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ہماری صفوں میں غدار بھی ہے. جب یہ اور ہمارے حکمران احمق بھی ہیں. اور جب یہ کمبینیشن ہونا پھر بڑی زور کہ روس اور یوکرین کی جنگ تو یورپ میں ہو رہی ہے. آپ اس کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہیں؟ آپ اتنی گہری نگاہ اس پر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ہے آپ کا، اور آپ بلا وجہ ایک ایسی جنگ میں خواہ مخواہ حساسیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت خودکش سوچ ہے. یوکرین کی جنگ کے بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے. اس جنگ کے دو بڑے بڑے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو جنگ اس وقت یورپ میں لڑی جا رہی ہے وہ کسی بھی لمحے بھڑک کر ایک عالمی جنگ بن سکتی ہے، اور اگر عالمی جنگ بنی تو کیا اس کا اثر پاکستان یا مسلمان دنیا پر نہیں ہوگا؟ اور دوسرا اہم ترین پہلو اس کا یہ ہے کہ جس انداز میں وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، جس طرح روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، وہی سارا سناریو بھارت اور پاکستان کے درمیان بھی بن رہا ہے. اور ہمارا دشمن بھارت تقریباً وہی حکمت عملی استعمال کرنا چاہتا ہے جو روس نے یوکرین کے خلاف استعمال کی تھی. اور جو خودکش پالیسیز یوکرین نے بنائی ہیں، کم و بیش تمام وہی خودکش پالیسیز پاکستان کی ریاست بھی بنا رہی ہے. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو روس اور یوکرین ہیں، پاکستان نہ تو یوکرین ہے اور انڈیا روس نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ جنگ عالمی جنگ میں بھڑک گئی تو مجھے بتائیے کیا اس سے پاکستان پہ افیکٹ نہیں آئے گا؟ اس وقت بھی ہمارے 1000-2000 بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ایک قیامت مچی ہوئی ہے پاکستان میں. کیونکہ حکومت پاکستان سب کو پتا تھا، ہر اندھے گونگے بہرے کو پتا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کرنے جا رہا ہے. لیکن نہ تو پاکستان کی حکومت نے کوئی فیصلے کیے، نہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنے لوگوں کو نہیں. وہی ڈرامہ جو یمن میں ہوا تھا، پتا تھا جنگ ہونے والی ہے، سعودی عرب حملہ کرنے والا ہے، سارے پاکستانی یمن میں بیٹھے رہے، اور جب حملہ شروع ہو گیا پھر چیخے مارتے رہے کہ حکومت ہمیں نکال نہیں رہی. آپ کو یاد ہوگا PIA کے جہاز بھیجنے پڑے تھے، حدیدہ سے نکالا ان کو. ایک کرائسس ہو گیا تھا، سینکڑوں پاکستانی یمن میں پھنس گئے تھے. بھائی جب پتا ہے جنگ شروع ہونے والی ہے، سعودی عرب تمہارا اتحادی ہے، اس نے بتایا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ وقت پہ کیوں نہیں نکالے؟ یہی حال یوکرین میں کیا انہوں نے. یہ ہماری فطرت ہے کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد ہم چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو. تو فی الحال بھی ہزاروں سینکڑوں پاکستانی وہاں یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات جیسے کہا کہ یہ جنگ کسی بھی لمحے بھڑک کر عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. اور اگر اس وقت ان لوگوں نے چائنا اور تائیوان کی جنگ کروا دی تو سوچیں پھر کیا ہوگا. چائنا اور تائیوان کی جنگ بھی تیار رکھی ہوئی ہے، اور روس اس وقت وہی کردار ادا کر رہا ہے آلموسٹ جو 39 میں ہٹلر نے کیا تھا. ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی ایکسپینشن ہے، اس کی ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی ہے. کس ملک کی نہیں ہے؟ چائنا کی بھی ایکسپینشنسٹ ہے، انڈیا کی بھی اکھنڈ بھارت ہے، ٹرکی بھی چاہتا ہے کہ اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھائے. ہر ملک اس وقت، جس میں امریکنز بھی یہی چاہتے ہیں، جس ملک کے پاس طاقت ہے، اکنامک پاور ہے، ملٹری پاور ہے، وہ اپنی سرحدوں کے اندر نہیں بیٹھتا، وہ اسفیئر آف انفلوئنس بڑھاتا ہے. پاکستان یوکرین سے کئی $100 ملین کی تجارت ہر سال کرتا تھا. ہم وہاں سے ہر چیز منگواتے ہیں. یوکرین سے گندم بھی آتی ہے ہماری، اور ٹینکوں کے انجن بھی آتے ہیں، ٹینک اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں انجینئرنگ کی یا ٹیکنالوجی کی ہم یوکرین سے لیتے ہیں. اب کیا ہوگا پاکستان میں اگر وہ چیزیں نہیں آئیں گی یا مہنگی آئیں گی، پھر ہماری اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟ کیا حکومت نے اس کی کوئی پلاننگ کی؟ وہ تو بچے نہیں نکال سکے وہاں سے، یہ کیا پلاننگ کریں گے؟ یہی بات کہ ہم لوگ تو خودکشی کرنے کے شوقین لوگ ہیں. ہم جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے اور پوری قوم چیخے نہ مارے اس وقت تک حکومت کچھ نہیں کرتی. ہمارے فورن آفس کو کیوں نہیں پتا چلا؟ انہوں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جی امریکنز افغانستان سے نہیں نکلیں گے، وہ نکل گئے. اتنی جلدی نہیں نکلیں گے، جلدی نکل گئے. افغانستان میں سول وار ہوگی، وہ بھی نہیں ہوئی. ان کی تو ہر جیو پولیٹیکل اسسمنٹ غلط ہے. تو ان پر میں کیسے اعتبار کر لوں؟ کبھی کسی پہ اعتبار نہ کرو کہ وہ تمہاری جنگ لڑے گا، تم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے. پاکستان میں میں بہت خودکش مینٹالٹی دیکھتا ہوں یہ کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ چین ہماری مدد کو آ جائے گا. 71 میں یہی دھوکہ ہم نے قوم کو دیا تھا، امریکن 7th فلیٹ ہماری مدد کو آ رہا ہے. ہم اسی ڈیلوژن اور دھوکے میں اپنا ملک گنوا چکے ہیں کہ امریکن آ رہے ہیں بچانے کے لیے. آج کہتے ہیں جی انڈیا حملہ ہی نہیں کر سکتا، چائنا بچا لے گا. ہم
या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी को जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही? वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है, और एटमी दौर में ही हो रही है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाल लिए हैं बाहर, और नेटो के खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। बात यही होती है, एटमी दौर भी हो तो उसकी अम्ब्रेला के नीचे रहते हुए कन्वेंशनल जंगें ही हो रही हैं। यही रूस और अमेरिका और पूरा यूरोप जो है वो सीरिया के अंदर और इराक में एक दूसरे के खिलाफ लड़ता रहा है। खासतौर पर सीरिया में कोई एटमी जंग नहीं हुई इनके दरमियान। ये जो डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनके दरमियान जंग नहीं हो सकती, ये सारी डॉक्ट्रिन भग से उड़ गई है आज यूरोप में कि नेटो और रूस के दरमियान जंग हो रही है इस वक्त, और नेटो जो है वो खौफ के मारे पीछे हट गया। रूस ने परवाह नहीं की, वो पूरी एग्रेशन के साथ अंदर गया, उसने पूरी पावर इस्तेमाल की अपनी, और थ्रेट इस्तेमाल किया कि अगलों को उसने घुटनों पे लिया। पूरा नेटो घुटने पे आ गया खौफ के मारे। और यही सब कुछ वो है कि जो इंडियंस चाहते हैं, जिस किस्म की डॉक्ट्रिन वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज ही ना कर सके। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेक शॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया, और पाकिस्तान आर्मी को वहां यह रोल दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना है। आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। यह रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया कि रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए, और अगर हुक्मरानी वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डुबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डुबो दिया। यह एक बात याद रखिएगा जो बड़ा क्लियर मैसेज यहां पे नजर आ रहा है। जब एक मर्तबा एक बड़ा मुल्क जिस तरह यूक्रेन और रूस का यही तकरीबन साइज का फर्क, मतलब पावर और ताकत का फर्क है जो पाकिस्तान और इंडिया का, जब एक बहुत बड़ा मुल्क रूस जैसा मुल्क पूरी कुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है, जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमजोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। बाउंड्रीज ब्रीच हो जाएंगी, सरहदें ब्रीच हो जाएंगी, वो अंदर आएगा ही आएगा। तो जब इंडिया ने पूरी वॉर स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए मैसिव फोर्स के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पेनिट्रेट करेंगे, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए हैं, इसीलिए उन्होंने राफेल्स लाए, इसीलिए उन्होंने अपने मिसाइल्स डेवलप किए हैं। और एग्जैक्टली वही स्ट्रेटजी के फर्स्ट सैल्वो जो था मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए उन्होंने यूक्रेन के सारे। इंडिया की भी एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी है। आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा डीएचए में पहुंचेंगे जाके, बिकॉज डीएचए फेज 6 फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल बीआरबी कैनाल के ऊपर बना हुआ है, बर्की में बना हुआ। इंडियंस भी यही प्लान कर रहे हैं, एग्जैक्टली यही मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उनकी। और अगर उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट इन्वेजन पाकिस्तान के खिलाफ की तो हमारी सरहदें ब्रीच होंगी। हम डेंसली पॉपुलेटेड हैं बॉर्डर के पास, हमारी शहरी कैजुअलिटीज होंगी, हमारे
خود ہمارے آرمر کے لیے اپنے اربن ایریاز میں موو کرنا مشکل ہوگا. دشمن ہمارے اربن ایریاز میں داخل ہو جائے گا. اس کو روکنے کے لیے آپ کو ATGMs چاہیے, SAMs چاہیے. وہ اربن وارفیئر جو سیالکوٹ کے کھلے میدانوں میں آپ پہلے 65 میں کر چکے, اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ بلٹ اپ ایریا بہت زیادہ ہے. انڈیا نے بھی یہی کیا ہے پاکستان کے اندر, چاہے TTP ہو, BLA ہو, MQM ہو, گلگت بلتستان کے اندر سیپریٹسٹ موومنٹس ہوں, پنجاب کے اندر, ہر جگہ انہوں نے اپنے دہشت گرد بٹھائے ہوئے ہیں. 71 میں ایک مکتی بانی تھی, آج 10 مکتی بانیز ہیں. اور جب انڈیا پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کرے کہ کیا پاکستان آرمی پہ آج حملے نہیں ہو رہے پاکستان کے اندر, کیا ہم بھاری کیجوالٹیز نہیں دے رہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر, ہو رہی ہے نا. تو اگر انڈیا حملہ کرے گا اور پاکستان آرمی کے اوپر پشت سے حملے ہونے شروع ہو گئے تو پھر ہماری آرمی کیسے رسپونڈ کرے گی, پھر لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے, پھر پینک اور کنفیوژن کا کیا حال ہوگا, اس وقت ہماری فوڈ سپلائی چین کا کیا ڈسٹربنس ہو, ہمارا فیول کہاں سے آئے گا. کیا آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے گھروں میں خوراک اور غلے کے ذخیرے رکھو, چھت پہ سولر پینل رکھو؟ کیا آپ نے ٹرین کیا ہے سول ڈیفنس اور نیشنل گارڈ اور نیشنل کیڈٹ کور جو ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, آپ نے بند کروا دی 20 سال پہلے؟ کس لیے؟ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک کھیلتے رہتے ہیں. فار گاڈ سیکنڈ کو کھینچ کے نکالو, نیشنل کیڈٹ کور کی تربیت کرواؤ, ڈسپلن کرو, آرگنائز کرو, ان کو یونٹس میں اور بٹالین میں تقسیم کرو تاکہ وقت آنے پر کام آ سکے. یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جاہل حکومتیں اپنی قوم کو اس طرح مرواتی ہیں. پاکستانی قوم سے, ملٹری قیادت سے, GHQ سے میں کہوں گا فار گاڈ سے کہ حماقت نہ کرنا. تم کر رہے ہو یہ حماقتیں, اپنی قوم کو مرواؤ گے. میں ہر لیول پر بات کرتا ہوں جا کے, ایک ہی بات جواب مجھے ملتا ہے, انڈیا حملہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ آپ کو اس نے لکھ کے گارنٹی دی ہے حملہ نہیں کروں گا. 1971 میں ہمیں چوٹ لگ چکی ہے. دشمن کو کیجول مت لیں کہ بنیے میں ہمت نہیں ہے, وہ کر نہیں سکتا, اس میں جو آئے گا ہی نہیں کبھی. وہ آدھا ملک توڑ کے لے جا چکا ہے آپ کا. دودھ کا جلاس چھاچھ بھی پھونکتا ہے. حماقت اور جہالت نہ کرو دوبارہ. دشمن ہمارا کمینہ بھی ہے, مکار بھی ہے, طاقتور بھی ہے, اور ہماری صفحے میں غدار بھی ہیں. جب یہ اور ہمارے حکمران احمق بھی ہیں. اور جب یہ کمبینیشن ہو نا, پھر بڑی زور کی مار.